ایک طالب علم کسی ملک کے ایک مدرسے میں علم حاصل کر رہا تھا۔ اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ شہزادی انتہائی خوبصورت، حسین اور جوان تھی۔ طالب علم بھی جوان تھا، جوانی کا عالم تھا، دل بادشاہ کی بیٹی پر فدا ہو گیا۔ اب اس نوجوان کی حیثیت یہ نہ تھی کہ بادشاہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیتا۔ وہ نوجوان کافی پریشان ہوا کرتا تھا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ساتھیوں نے زبردست تنقید کا نشانہ بنا کر کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بادشاہ سلامت کو اگر آپ نے بتا دیا تو وہ آپ کو زندہ تیل میں جلا دیں گے۔ اب وہ نوجوان بہت زیادہ پریشان ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس پریشانی سے اچھا یہ ہوگا کہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں درخواست کروں، پھر قسمت اپنی ہے، تیل میں جلنا نصیب ہو یا بادشاہ کی بیٹی نصیب ہو۔ اب وہ نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنا قصہ سنا دیا کہ بادشاہ سلامت، میرا آپ کی بیٹی پر دل آ گیا ہے، اب آپ میرے اوپر احسان فرما کر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں۔ بادشاہ کو کافی غصہ آیا کہ اس نوجوان کی حیثیت دیکھو اور میری بیٹی کے لیے اس کا رشتہ مانگنا دیکھو۔ بادشاہ سلامت نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس نوجوان کو کیا جواب دیا جائے تاکہ یہ رشتہ مانگنے سے انکار کر دے۔ بادشاہ نے نوجوان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ نے اس شرط کو پورا کیا تو میں اپنی شہزادی کا نکاح آپ سے کروا دوں گا، اور اگر آپ ناکام ہو گئے تو میں آپ کو جلتے ہوئے تیل میں جلا دوں گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شرط یہ رکھی گئی کہ آپ نے 2 بوری زندہ بچھو لانے ہیں، پھر بادشاہ سلامت آپ کا نکاح اپنی شہزادی سے کروا دے گا، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تم کو جلتے ہوئے تیل میں جلا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس وجہ سے رکھی کہ اتنے زیادہ بچھو یہ نوجوان کہاں سے لائے گا۔ یقیناً یہ نوجوان اس شرط کو پورا کرنا ناممکن سمجھے گا اور دوبارہ رشتہ مانگنے نہیں آئے گا۔ وہ نوجوان یہ شرط سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ نوجوان نے بادشاہ کی دونوں شرطیں مان لیں۔ خیر، طالب علم نے مدرسے کا رخ کر لیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا، لیکن پڑھائی میں اب وہ مزہ نہیں آ رہا تھا جو عشق سے پہلے آتا تھا۔ اس نوجوان کا ایک استاد تھا جو کافی دنوں سے اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ استاد یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ ایک دن استاد نے اسے اپنے پاس بلا کر پریشان ہونے کی وجہ پوچھی۔ نوجوان نے پورا قصہ سنا دیا اور بادشاہ کے شرط سے آگاہ کر دیا۔ استاد نے نوجوان کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، میں آپ کو بچھو جمع کرنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ استاد نے کہا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کو بچھو جمع کرنے کا ایک طریقہ بتا دوں گا۔ اب وہ نوجوان خوشی کے مارے شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر شام ہو گئی اور طالب علم اپنے استاد کے پاس پہنچ گیا۔ استاد نے 2 بوریاں لانے کو کہا۔ جب نوجوان نے بوریاں لا کر استاد کے سامنے پیش کی تو استاد نے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتا کر کہا، فلاں قبر پر جاؤ، قبر سے ساری مٹی نکالو اور آخر میں جب ایک اینٹ رہ جائے تو شروع کی ایک اینٹ نکال کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ لو۔ جب بوری بھر جائے تو اس بوری کا منہ کسی رسی سے باندھ لو اور پھر دوسری بوری آگے کر دو۔ اس کے بھر جانے پر بوری کا منہ باندھ لو۔ اس کے بعد قبر کو اچھی طرح واپس بند کر دو اور بوریاں بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ طالب علم نے استاد کے کہنے پر اسی طرح کیا جس طرح استاد نے بتایا تھا۔ طالب علم نے بچھوؤں سے بری ہوئی بوریاں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیں۔
बादशाह बड़ा हैरान हुआ और अपने वादे के मुताबिक अपनी शहजादी तालिब इल्म के निकाह में दे दी और तालिब इल्म को पास बुलाकर बिच्छू जमा करने का राज पूछा कि आपने इतने सारे बिच्छू कहां से जमा कर दिए। तालिब इल्म ने बताया कि मेरा एक उस्ताद है, उसने मुझे कब्रिस्तान में एक कब्र का पता बताया था और मैंने उस्ताद के बताए हुए तरीके के मुताबिक कब्र से बोरियां भर दी। बादशाह सलामत ने उस्ताद को हाजिर होने का हुक्म दे दिया। अगले दिन उस्ताद बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने उस्ताद से फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम था कि फलां कब्र में इतने सारे बिच्छू मौजूद हैं? उस्ताद ने बताया, यह फलां आदमी की कब्र है। यह आदमी जिंदगी में दाढ़ी मड़वाता था और मरते वक्त भी उसकी दाढ़ी नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो शख्स इस हालत में मर गया कि उसकी दाढ़ी ना हो तो कब्र में उसकी दाढ़ी के हर बाल पर एक एक बिच्छू मुसल्लत किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, इसलिए मैंने उस कब्र से बिच्छू जमा करने का कहा और कब्र का पता बता दिया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंद है वो हकीकत में अल्लाह ताला की पसंद है। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।